معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب سرور کائنات فخر موجودات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان اور مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ رب العزت ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے بچے رہیں۔ سامعین محترم، میں نے دوران خطبہ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تبھی اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ کی محبت اگر ہے لوگوں کو، ایمان والے رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ نے قرآن حکیم کی آیت کے ذریعے حضور سے یہ لوگوں سے کہلوا دیا کہ تم میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا محبت کرنا ہمارے لیے کمال نہیں ہے، ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے کمال نہیں ہے۔ ہمارے لیے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم کو پسند کرے، یہ ہمارے لیے کمال کی بات ہے۔ کوئی بڑے کو چاہے، پسند کرے، یہ تو ایک عام بات ہے، لیکن کوئی بڑا چھوٹے سے محبت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک وہ خالق کائنات ہے، روزی دینے والا، رزق دینے والا، پالنے والا، زندگی دینے والا، حیات دینے والا، سب کچھ سرفراز کرنے والا وہی ہے۔ ایک کتے کو روٹی ڈالے تو فرما بردار ہو جاتا انہیں انسان کا، ایک مرتبہ ایک ٹکڑا ایک نوالا کھلا دیے تو کتا وفادار ہو جاتا۔ اور ہم تو انسان ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ٹکڑا نہیں ساری نوازشیں ہم پر فرما رہا ہے۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے سے ہم پر اس کی نوازشیں ہیں، پیدا ہونے کے بعد سے نوازشیں ہیں، اور مرنے تک نوازشیں ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی نوازشیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ معزز سامعین و حاضرین، رب تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے حکموں پر عمل کرے۔ اور اتباع، پیروی محبت کے بغیر نہیں ہے، حضور کی محبت کے ساتھ ہی حضور کی پیروی ہے۔ اتباع کرنا مطلب چاہ کے آپ کے طریقوں کو، آپ کے حکموں کو اختیار کرنا، چاہتے ہوئے کرنا۔ مجبور ہو کر عمل کرنے کو اتباع نہیں کہتے، مسرور ہو کر پیروی کرنے کو اتباع کہتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سب کے لیے لازم ہے، اور محبت کا تقاضا ہے حضور کی شریعت، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے
احکامات پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنا۔ صرف محبت رسول کے دعوے کر لینے سے کوئی محب رسول نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں اگر دعویٰ کرتا ہے تو مدعی سے اس کا ثبوت پوچھا جاتا ہے، دعویٰ کرنے والے سے اس کی دلیل پوچھی جاتی ہے۔ اگر کوئی بولے فلاں مکان میرا ہے، دعویٰ کر لیا، تو اس سے ثبوت پوچھتے ہیں، اس سے دلیل پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں تیرے پاس دلیل کیا ہے یہ تیرا مکان ہے؟ بولے یہ کاغذات میرے ہیں۔ جب اس کو دیکھیں گے اصلی ہے، تمام تفصیلات اصلی ہیں اس کی، اور وہی اس کی حقیقت میں وہ اس کی ملکیت ہے، تو اس کا ثبوت دیکھ کر مانا جائے گا کہ ہاں یہ تیرا دعویٰ سچا ہے، یہ تیرا مکان ہے۔ تو محمد عربی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے سے بھی دلیل پوچھے۔ محبت کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، تو تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل قرآن حکیم کے مطابق اتباع رسول ہونا چاہیے، حضور کی اتباع ہونا، حضور کی پیروی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی دلیل۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تمام کائنات کے آخری لمحے تک قائم رہنے تک کے زمانے تک ہر قوم، ہر شخص اور ہر قبیلے والے کے لیے ہدایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کا کردار، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی کرنے میں، حضور کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو اپنانے کے معاملے میں، اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے۔ معزز سامعین و حاضرین، انشاءاللہ تعالی یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان اور محبت کا تقاضا اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے نمونے اور اتباع رسول کے جو پیمانے صحابہ کرام کے پاس تھے، انشاءاللہ تعالی اس عنوان پر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی بخشی، موقع عنایت فرمایا، تو آپ کے روبرو مزید وضاحتوں کے ساتھ اس عنوان کو آگے تک ذکر کرنے اور اس کے ذریعے ہدایت پانے اور دین اسلام کی عزت اور اس کے ناموس کا لحاظ رکھتے ہوئے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ معزز سامعین و حاضرین، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھو صاحب، جو نماز ہے فرض ہے، روزہ ہے فرض ہے، زکوٰۃ ہے صاحب نصاب کے اوپر سال میں ایک بار فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، دوسرے واجبات ہیں، حقوق ہیں، واجبات، فرائض و واجبات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کے اندر دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا کہ ہاں یہ ذکر ہے، یہ عبادت ہے، ان چیزوں کے علاوہ بھی عام باتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنا لیتے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھتے ہوئے، سواری پر بیٹھنے کی جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے تھے، جو تعلیم فرمائے تھے، وہ دعا پڑھتے ہوئے سواری پر بیٹھ کر مسکرائے۔ تو دیکھنے والے پوچھے کہ اے علی رضی اللہ عنہ، سواری پر بیٹھ کر آپ مسکرائے دعا پڑھنے کے بعد، مسکرانے کا کوئی سبب نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا یا کوئی ایسی کوئی
بات آپ کے سامنے نہیں ہوئی کہ جسے دیکھ کر آپ کو مسکراہٹ آئے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے ہوئے دعا پڑھے اور دعا پڑھنے کے بعد مسکرائے. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو اپنانے کے خاطر مسکرایا. ایک مقام سے گزر رہے تھے صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ. حضور علیہ السلام آگے آگے تشریف لے جا رہے, پیچھے پیچھے صحابہ کرام. ایک درخت آیا, رہ گزر میں ایک جھاڑ آیا, جھاڑ کی ایک ٹہنی حضور کو لگتی تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خصائص کے اندر یہ بات ہے کہ کتنے بھی قد والے آ جائیں, اونچے قد والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے بلند نظر آتے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ٹہنی لگتی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جھک کر آگے بڑھے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ٹہنی نہیں لگتی, تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جھک کر آگے بڑھے. تو ساتھیوں نے پوچھا جھاڑ تو آپ کو نہیں لگتا تھا, آپ کیوں جھکے؟ تو بولے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جھکے اس لیے میں بھی جھک کر گزرا. معزز سامعین و حاضرین, یہ صحابہ کرام کے معمولات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو اپنانے سے متعلق. کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو صحابہ کرام اکابرین اپنائے. معزز سامعین, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے پوچھے. ام المومنین ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی, اسی لیے آپ کو عائشہ صدیقہ بولتے. تو ام المومنین سے پوچھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مجھے کوئی ایسی سنت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بتاؤ کہ جو مجھ سے ادا نہیں ہوگی. تو آپ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہفتے کے فلاں دن ایک توشہ تیار کراتے, نرم غذا تیار کرانے لگاتے, اور وہ غذا کسی کو کھلانے کے لیے فلاں راستے پر چلے جاتے اور جا کر وہ غذا کھلا کے آتے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی وہ غذا لے جاؤں گا. تیار کروائے, پھر وہ ٹفن بنے اور لے کے اسی راستے پر چل پڑے جس راستے پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم توشہ لے کے کسی کو کھلانے کے لیے جایا کرتے. دور جانے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک اپاہج مجبور شخص پڑا ہوا ہے, حرکت نہیں کر سکتا, دیکھ نہیں سکتا, اور اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے, بس پڑا ہوا ہے, نابینا شخص سے پڑا ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور سمجھ گئے کہ یقیناً حضور اسی کے پاس بلا کر غذا کھلاتے, اور اس کی جلد بھی ایسے مرض میں تھی کہ اگر اس کو چھو لیے بھی تو تکلیف ہوتی. اس حال میں وہ پڑا ہوا تھا. تو وہ ٹفن لے گئے, اس میں سے ایک لقمہ بنا کر اس کو کھلائے. جیسے ہی کھلائے تو اس نے ایک آہ بھری, نابینا مگر آہ بھر کر وہ مریض کہنے لگا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے, وصال ہو گیا کیا حضور علیہ السلام؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم تو نابینا ہو, تمہیں نظر نہیں آتا, اور تم نے میری آواز بھی نہیں سنی, میں کھلایا اور تم اس طرح کا سوال کر رہے ہو. تو اس مریض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو مجھے اپنے منہ سے چبا کر غذا کو اور نرم کر کے کھلاتے,
اپنے منہ سے غذا نرم کر کے کھلاتے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی سنتوں کو اس طرح صحابہ کرام اپنایا کرتے. بہرحال معزز سامعین و حاضرین، بہت سارے واقعات صحابہ کرام کے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعوں میں بھی مزید وضاحت کے ساتھ تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. معزز سامعین و حاضرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک واقعہ سماعت کریں. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے، اچھی طرح سوچ کر کہو تم کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، جس نے آپ کو مبعوث فرمایا اس کی قسم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور ارشاد فرمائے، ذرا سوچ کر کہو تم کیا کہہ رہے ہو. دوبارہ فرمائے. تو پھر وہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، پھر تو تم تیار ہو جاؤ کہ فقیری، غربت، فاقہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف اس قدر تیزی سے آتا ہے جس قدر طوفان تیزی سے بڑھتا، اس قدر فقیری تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف. تو معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر دنیا کی مصیبتیں، صعوبتیں، دو چیزیں فرمائے حضور، ایک تو فقر، دوسرا مصیبتیں، یہ دو چیزیں طوفان کی طرح بڑھتی ہیں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے کی طرف. پریشانیاں آئیں گی، حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، مصیبتیں آئیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آفتیں آئیں گی، لیکن ان آفتوں کا آنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت سے دوری کا سبب نہ بن جائے. مصیبت آئی، اس مصیبت سے بچنے کے لیے ایسا طریقہ اور راستہ اختیار کر گئے کہ جس سے خدا ناراض اور رسول ناراض. پریشانی آئی، سود لے لی، آنے والے حالات کو دیکھے، ناپ تول میں فرق کرنے لگے زیادہ مال بچانے کے لیے. آنے والی پریشانیوں کو دیکھے اور اپنے نوکروں سے زیادہ کام لیتے جا رہے ہیں اور معاوضہ کم دے رہے ہیں. ضرورتیں ان کی پوری نہیں کر رہے ہیں، ان سے کام زیادہ لے. اور اپنی بچت کے لیے اپنے جانوروں کو غذا برابر نہیں دینا. یہ ساری چیزیں، یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کا. محبت کا دعویٰ ہے تو مصیبت آئے گی، اور جب مصیبت آئے تو جس سے محبت ہے ان کے اخلاق و کردار کو اپنانا ہم پر لازم ہے. ناشکری کا دامن نہیں تھامنا. مصیبت آئے گی، حضور سے محبت ہے، پریشانی آئے گی، لیکن پریشانی آئی تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کرنا. معزز سامعین و حاضرین، ایک اور واقعہ سماعت کریں. حضرت
عتمہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے تو ایک انصاری صحابی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئے، دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا، چہرے پر فرق محسوس ہو رہا، تو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ یہ فرق کیسا محسوس ہو رہا؟ دیکھتے نا بھائی، کوئی اگر پریشان حال دکھا تو چہرہ دیکھ کے پوچھتے کیا بات ہے پریشان، چہرہ تھوڑا کم دکھا تو بولتے کیا بات ہے طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نہیں، پوچھتے نا چہرہ دیکھ کے کیفیت پوچھتے ہیں۔ تو حضور کا چہرہ دیکھ کر وہ انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فاقے کی وجہ سے، مطلب کھائے پیے بغیر بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے میرا یہ حال ہے۔ تو وہ بے چین ہو گئے، وہ فوری اپنے گھر کو تیز تیز گئے۔ راوی بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھاگتے گئے یا تیز تیز گئے، دو باتیں بیان کریں، بھاگتے گئے یا تیز تیز گئے۔ بہرحال تیز گئے، بھاگنا بھی تیزی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تیز رفتار اپنے گھر کو گئے اور گھر میں ٹٹولنے لگے کہ گھر میں کچھ ہے تو جا کر حضور کی خدمت میں پیش کرو۔ تو خود ان کے گھر میں بھی ان کو حضور کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوا، نہیں ملا گھر میں۔ تو دوڑتے دوڑتے کنویں والے قبیلے میں گئے، بنو قریظہ۔ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا مدینے میں، وہ قبیلے والوں کے پاس گئے، جا کر بولے میں تمہارے کنویں کا پانی سینتا ہوں، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور مجھے دے۔ اور اس معاوضے کو طے کیے، خود بھی فاقے میں، ظاہر سی بات ہے گھر میں خود ان کو کچھ نہیں ملا تو وہ خود بھی کس قدر بھوک و پیاس میں ہوں گے۔ پھر ایک ایک ڈول سینتے گئے، مٹھی بھر یا اپنے دامن بھر وہ صحابی رسول محنت کر کے کھجور معاوضے میں حاصل کیے اور دوڑتے دوڑتے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں وہ کھجور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کھجور تم کس طرح لائے ہو، تم کی کیا کر کے لائے ہو یہ کھجور؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اپنی وہ مزدوری کا حال سنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سن کر ارشاد فرمائے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس ارشاد کو سن کر وہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو مبعوث کیا بھیجا اس ذات کی قسم، میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے بڑھ کر یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تیار ہو جاؤ مصیبتوں کو، فقر اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا، مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف مصیبت اور فقر اس قدر تیزی سے بڑھتی ہے جیسا ایک پہاڑ کی چوٹی یعنی سب سے بلندی کے اوپر سے طوفان کا پانی نیچے کی طرف جس تیزی سے آتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف مصیبتیں، پریشانیاں اور فقر یعنی غربت تیزی کے ساتھ آتی۔
اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، یہ کردار ہیں کس قدر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ہم کو فقر کیا ہے نہیں معلوم، فخر میں ہے، فے خیرے میں ہے، فے خافرے نہیں معلوم، فخر کیا ہے نہیں معلوم، فقیری فاخا کیا ہے نہیں معلوم، مصیبتوں میں بس اپنی غرض کسی طرح پوری کر لی جائے اس طرف لگے ہوئے، اور لقمہ کیسا ہم تک پہنچتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس کھانے کو مل جائے بس زندگی۔ صحابہ کرام نے کیا کیا قربان نہیں کیا، ہم اپنی جان تو قربان کرنا دور کی بات، اپنی خواہشات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہم قربان نہیں کرتے، خواہشیں قربان نہیں ہوتی۔ وہی روش چل رہی ہے باجے دعوتوں میں، اور بے پناہ پیسے اڑانا، غریبوں کی حاجت روائی نہیں، محتاجوں کی مدد نہیں، مال آیا بس بے حسی کے ساتھ خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی بے جا خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اور کیا کیا نہیں صاحب، زبان گندی، زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اسی زبان سے حضور کا نام، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنی زبان گندی ہے، لوگوں کا ظلم کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے نقصان پہنچاتے ہیں، زبانیں گندی رکھتے ہیں، اور اسی زبان سے پھر درود پڑھتے ہیں، اسی زبان سے اذکار پڑھتے ہیں نماز کے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ہماری فکر نہیں آتی۔ یہ انتہائی بری بات ہے، محبت کامل نہیں ہے۔ محبت کامل ہونے کے لیے حضور کی اطاعت، حضور کی پیروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاطر کچھ قربان کرنے کی صلاحیت دل میں ہونا۔ دل میں قربان کرنے کی طاقت نہیں ہے حضور کے لیے، حضور کے لیے بچے قربان کرنے کی طاقت نہیں ہے، حضور کے لیے مال قربان کرنے کی طاقت نہیں ہے دل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی آسانیاں قربان کرنے کی خواہش نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے اپنے کاروبار کا کچھ وقت چھوڑ کر نمازیں ادا کرنے کے لیے دل میں تڑپ نہیں ہے۔ اور پھر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا لیے، خالی پوسٹر لگا لیے، آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، نہیں، صرف آئی لو محمد کے پوسٹر لگا لینے سے محبت نہیں ہو جاتی۔ محبت رسول کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے دل آمادہ ہونا، یہ محبت رسول ہے۔ اپنے دل میں پیمانہ لاؤ، حضور کی ادائیں اپنانا نہیں، سنتیں اپنانا نہیں ہے، اخلاق و کردار حضور کی اپنانا نہیں ہے۔ بد کرداری کریں گے، بہنوں کے حقوق ماریں گے، اور آئی لو محمد نہیں چلے گا، سود کھائیں گے، آئی لو محمد نہیں چلے گا، سود سے قرض لیں گے، قرض دیں گے، سود کے کاروبار کریں گے، یا سودی قرض سے کاروبار شروع کریں گے، اور پھر بولیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں چلے گا۔ یہ وہ دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ دعویٰ